لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من قينة الكرم وصلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المورق وفرع العلاء المثمر المبرق أبي القاسم المحمد وعلى آله مصابيح الظلم وإسم الأمم ومنار الدين الواضحة ومفاقيل الفضل الراجحة، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات بجمر محمد وآل محمد. ایک اور اس سے بلندتر صلوات ارشاد فرمائیے حضرات. برادران گرامی قدر، کثرت مجالس کی بنیاد کے اوپر بالکل تھکا تھکا سا محسوس ہو رہا ہوں اور میں خود اپنے کو محسوس کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ اسی آئے وافی ہدایہ کے ذیل میں تھوڑی دیر اپنے معروضات آپ حضرات کے اذہان عالیہ کی نظر کرنے ہیں. قرآن عظیم خالق کائنات کا آفاقی، لاسانی، فقید المثال، ابدی اور الہامی کلام ہے. قرآن عظیم جس کی آیتوں کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا وجود خالق کائنات کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. قرآن عظیم جو عالم انسانیت کی ہدایت کا سرچشمہ بن کر قلب اقدس پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوا، قرآن عظیم جو ہمارے مزاج کی تطہیر، ہمارے شعور کی بالیدگی اور ہمارے خیالات کی برتری کا عظیم آئینہ ہے. قرآن عظیم جس کی آیتوں کی نشاندہی کی بنیاد کے اوپر ہمیں کردار سازی اور سیرت ترازی کے ابدی نقوش حاصل ہوتے ہیں. قرآن عظیم جس کی آیتوں کا پیمانہ ہماری حیات کی کامیابی کا پیمانہ معین کرتا ہے. قرآن عظیم جس کی آیتوں کا سرمایہ ہماری اخروی حیات کے لیے الہی سرمایہ فراہم کرتا ہے. قرآن عظیم جو ہماری نگاہوں کے سامنے حقیقتوں کا آئینہ اور رسالتوں کا عنوان بن کر ہماری زندگی کی سنگلاخ وادیوں کی مشکلات کو آسان کرتا ہے. عزیزو، اسی قرآن عظیم سے میں نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی آیت کو آج کی اس مجلس اعلیٰ کے لیے عنوان بیان اور سرنامہ سخن مطلع کلام قرار دیا ہے. قرآن عظیم عالم انسانیت کی برتری اور کائنات آب و گل کی نشو و نما کے لیے ایک الہی سرمایہ ہے. اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن عظیم کے وجود میں نہ دل کا وجود ہے،
نہ آنکھوں کا وجود ہے نہ سینے کا وجود ہے۔ اگر میں اپنے خطابت کے لفظوں میں کہنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن عظیم آنکھیں نہیں رکھتا، لیکن کائنات انسانیت کو بصیرت کی آنکھیں عطا کرتا ہے۔ قرآن عظیم دل نہیں رکھتا، مگر صاحبان کردار کے دلوں کی تطہیر کا جذبہ کائنات کے حوالے کرتا ہے۔ قرآن عظیم بشری پیمانے کی بنیاد کے اوپر شعور نہیں رکھتا، لیکن شعور کا سلیقہ کائنات انسانیت کو سکھاتا ہے۔ وہی قرآن آواز دیتا ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ کائنات کے اوپر کچھ ایسے مقدس وجود پائے جاتے ہیں، کائنات کے اوپر کچھ ایسے آفاقی وجود کا وجود ہے جن کی مرضی الہی کا آئینہ ہے۔ جو قدم بڑھاتے ہیں تو مرضی الہی کے آگے، جاگتے ہیں تو مرضی الہی کو آئینہ بنا کے، بولتے ہیں تو مرضی الہی کے روشنی میں، حوصلہ دکھاتے ہیں تو مرضی الہی کی بنیاد کے اوپر، رزم کے میدان میں آتے ہیں تب بھی رضا کا آئینہ لے کر، بزم کے میدان میں جاتے ہیں تب بھی رضا کا آئینہ لے کر، زمین پہ ہوتے ہیں تب بھی رضا الہی کا آئینہ ہوتے ہیں، آسمان پہ ہوتے ہیں تب بھی رضا الہی کا آئینہ ہوتے ہیں۔ یہ مقدس وجود چاہے کوہساروں میں ہو، چاہے آبشاروں میں ہو، چاہے بیابانوں میں ہو، چاہے خیابانے میں ہو، چاہے سمندروں کی گہرائیوں میں ہو، ہر محاذ کے اوپر ان کے ہاتھوں میں قدرت الہی کا آئینہ، ایک ایسا آئینہ ہوتا ہے جس آئینے کے خد و خال میں کائنات کی کامیابی کے پورے عناصر جلوہ کر نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو وہی قرآن آواز دیتا ہے۔ ہدایت دو عنوان سے کی جاتی ہے، ایک راستہ دکھانا اور ایک منزل مقصود تک پہنچانا۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے ایک ہدایت کا اثر وہ ہے جو راستہ دکھانے تک محفوظ ہوتا ہے، اور دوسرا اثر وہ ہے جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن بھی نازل کیا، اہل بیت اطہار کا مقدس وجود بھی نازل کیا۔ ایک ہمیں راستہ دکھاتا ہے، ایک ہماری انگلی تھام کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ قرآن راستہ دکھانے کا فریضہ پورا کرتا ہے، اہل بیت منزل مقصود تک ہمارے قدموں کو پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک پیمانہ ہوا، اور اسی پیمانے میں، اسی تناظر میں اگر کائنات کے افراد کا جائزہ لیا جائے تو کائنات میں دو قسم کے افراد نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں ہدایت جن کی محتاج ہوتی ہے۔ جو ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں، ہدایت ان کے لیے راستوں کو روشن کرتی ہے اور وہ ہدایت کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن اسی کائنات میں کچھ ایسے مقدس وجود بھی ہیں جو ہدایت کے محتاج نہیں ہیں، ان کا وجود ہدایت کا خود سرچشمہ ہے۔ منزل ہدایت میں ان کے قدم آگے آگے ہوتے ہیں اور ہدایت ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہادی کی عظمت اور ہے، غیر ہادی کا معیار اور ہے۔ عزیزو، ہم اگر سو جاتے ہیں تو ہمارے سونے کی کوئی حقیقت ہے، ہمارے سونے کا کوئی معیار ہے، ہمارے سونے کی کوئی واقعیت ہے، ہمارے سونے کی کوئی عظمت ہے؟ ہمارے سونے کو فقط سکون نفس کا ذریعہ کہا جا سکتا ہے، ہمارے سونے کو فقط انسان کی زندگی کے اندر اطمینان کے لمحات فراہم کرتا ہے۔ مگر اسی کائنات میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں، ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا سونا سکون نفس کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اہل بیت سوتے ہیں تو مرضی الہی لے کے بیدار ہوتے ہیں۔ ہمارے سونے کی کوئی حقیقت نہیں، اہل بیت کا سونا بھی مرضی الہی کا آئینہ دار ہے، اہل بیت کا جاگنا بھی مرضی الہی کا آئینہ دار ہے۔ عزیزو، ہم تابع قرآن ہیں، ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل بیت کے عمل کا نتیجہ قرآن ہوتا ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے عمل کرو، تب ہم عمل کرتے ہیں۔ قرآن نے ہم سے کہا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔
قرآن نے ہمیں ہر منزل کے اوپر حکم دیا، ہم قرآن کے حکم کو سنتے جاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے جاتے ہیں، لیکن کیا کہنا اہل بیت اطہار کے مقدس وجود کا، یہ قرآن کے کہنے کی بنیاد کے اوپر عمل نہیں کرتے، یہ پہلے عمل کرتے ہیں اور بعد میں قرآن ڈھلتا ہے۔ قرآن کی نظر اہل بیت کے وجود کے اوپر ہوتی ہے، اہل بیت جہاں ہوتے ہیں قرآن وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آج سے پہلے نہ جانے کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت نازل ہوئی ہے، زبور نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے، لیکن ہر ایک کے نازل ہونے کا معیار دوسرا تھا، قرآن کے نازل ہونے کا معیار دوسرا ہے۔ اہل بیت جہاں جائیں گے قرآن وہاں پہنچ جائے گا، اہل بیت رزم میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، اہل بیت بزم میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، اہل بیت زمین پہ ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، اہل بیت آسمان میں ہوں گے قرآن وہاں ڈھلتا جائے گا، اہل بیت جلوت میں ہوں گے قرآن وہاں ہوگا، اہل بیت خلوت میں ہوں گے قرآن وہاں ہوگا۔ اہل بیت قرآن کے نقش قدم کو دیکھتا ہے، اب بعد میں اپنی آیتیں ان کے ہر عمل کے اوپر قربان کرتا ہے۔ مثالیں پیش کرتا ہوں، اہل بیت اطہار نے عمل پہلے انجام دیا، قرآن کریم کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ علی نے حالت رکوع میں سائل کے حوالے انگشتری پہلے کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کا مکمل قصیدہ بعد میں نازل ہوا۔ علی نے میدان جہاد میں اپنی پامردی، اپنی ثابت قدمی، اپنی شجاعت، اپنی جرأت، اپنی بہادری کا مظاہرہ پہلے کیا۔ کانہم بنیان مرصوص کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اللہ نے علی اور فاطمہ کا عقد پہلے کیا، اور قرآن میں مرج البحرین یلتقیان کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اللہ نے علی و فاطمہ کی آغوش میں حسنین جیسے گلزار پہلے دیے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ رسول نے دشمنوں کی طرف سنگریزے پہلے پھینکے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ رسول نے 4 مقدس افراد کو تطہیر کی منزل میں پہلے لائے، آیت تطہیر کا قصیدہ بعد میں نازل ہوا۔ اہل بیت اطہار نے مسکینوں، یتیموں، اسیر کو کھانا پہلے کھلایا، اور سورہ دہر کا پورا قصیدہ اب بعد میں نازل ہوا۔ علی بستر رسالت کے اوپر شب ہجرت پہلے سوئے، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کی آیت اب بعد میں نازل ہوئی۔ اہل بیت عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن بعد میں ڈھلتا ہے۔ لہذا ایک دنیا والوں، اگر اہل بیت کے کردار کو پہچاننا ہے، اہل بیت کے مزاج کو پہچاننا ہے، تو اہل بیت کا کردار کتابوں میں نظر نہیں آئے گا، تاریخ میں نظر نہیں آئے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اہل بیت سمجھ میں آتے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے مرحوم اگر اہل بیت اطہار کے کردار تک رسائی پیدا کرنا ہے تو تاریخ کی کتابیں اہل بیت کے آفاقی کردار کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ مورخوں کے بیانات اہل بیت کے کردار کی اونچائی تک نارسائی کا قصیدہ پڑھتے ہیں، قلمکاروں کے قلم کی سیاہیاں سوکھ جاتی ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کے کردار کی اونچائیوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ دنیا کی کتابیں ہیں جو اہل بیت کے کردار کو بیان تو کرتی ہیں، لیکن ان کتابوں سے کردار کی آفاقیت اور کردار کی سچائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو سوروں کے آئینے میں پہچانو، قرآن کے آئینے میں پہچانو، آیتوں کے تناظر میں پہچانو۔ اور یہ کرتے ہیں، آیتیں ڈھلتی ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، قرآن اترتا ہے۔ ارے یہ بولتے ہیں، قرآن ان کے ہونٹوں کے بوسے لیتا ہے، یہ سوتے ہیں، قرآن ان کے اوپر آ کے ہمائے دیتا ہے۔ یہ عمل پہلے کرتے ہیں، آیتیں بعد میں ڈھلتی ہیں۔ لہذا دنیا والوں، یا قرآن سمجھ میں آئے گا اہل بیت کو دیکھ کے، یا اہل بیت سمجھ میں آئیں گے قرآن کو دیکھ کے۔ نہ اہل بیت بغیر قرآن کے سمجھ میں آئیں گے، نہ قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں آئیں گے۔ اگر کردار اہل بیت کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، اور قرآن کے معنی کو دیکھنا ہے تو کردار اہل بیت کو دیکھو۔
اور میں ساری گفتگو کو سمیٹ کے دو لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت کردار کی شکل میں قرآن ہے اور قرآن عمل کی شکل میں اہل بیت کا کردار ہے۔ ایک سلامات بھیج دیں پر ایک اور اس سے بلند تر صلوات بھیجیے۔ یہ عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں بعد میں ڈھلتی ہیں۔ جنگ موتا میں جب کسی کی شہادت کی خبر علی کے کانوں تک آئی تو علی نے اپنی زبان کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت پہلے دہرائی۔ قدرت کو یہ آیت اتنی پسند آئی کہ اس آیت کے ذریعے اپنے قرآن کی زینت میں اضافہ کر دیا۔ معلوم ہوا یہ اہل بیت کا عمل ہے جو منصہ شہود کے اوپر پہلے آتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں بعد میں ڈھلتی ہیں۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا کردار۔ تو کہنا یہ ہے کہ اہل بیت کی سماعت اور ہوتی ہے، ہادی کی سماعت کا معیار اور ہے، غیر ہادی کی سماعت کا معیار اور ہے۔ ہادی کے عمل کے بعد قرآن ڈھلتا ہے، غیر ہادی قرآن کی آیتوں کے نزول کے بعد عمل کرتا ہے۔ ہادی کی بصارت کا انداز اور ہے، غیر ہادی کی بصارت کا انداز اور ہے۔ روایت میں لکھا، اے دنیا والا، تم ہادی کی نگاہ کی وسعتوں کو محسوس کرنا چاہتے ہو، تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہادی کی آنکھوں میں کتنی گہرائی ہے، ہادی کی آنکھوں میں کتنا کمال ہے، ہادی کی آنکھوں کی بینائی میں کتنی چاشنی ہے اور کتنی وسعت ہے۔ تاریخ بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ رسول مسجد میں نماز کی امامت فرما رہے ہیں، رسول مسجد میں امامت فرما رہے ہیں، رسول کے پیچھے منافقوں کی ایک جماعت محو نماز ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، لیکن تاریخ نے لکھا ابھی رسول قیام میں ہیں۔ نماز پڑھنے والے رکوع میں چلے جاتے تھے، جب رسول رکوع میں پہنچتے وہ سجدے میں چلے جاتے، جب رسول سجدے میں جاتے وہ سجدے سے اٹھ جاتے۔ جب نماز تمام ہوئی تو رسول پیچھے مڑے اور پیچھے مڑ کے آواز دی، اے بھائیو، یہ تم نے کون سا طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی نماز کا اصول ہے؟ کیا یہ بھی کوئی جماعت کا اصول ہے؟ کم سے کم تنظیم میں جماعت کا لحاظ تو رکھو۔ جماعت کا جو اصول ہے، تم نے ہر میدان کو احد کا میدان سمجھ لیا ہے اور ہر میدان میں پیغمبر سے آگے جانا ہی اپنی فضیلت سمجھتے ہو۔ اب ان کے ذہن میں خیال آیا، ایسا لگتا ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پیغمبر پیچھے مڑ کے دیکھ لیتا ہے، جبھی تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہم سجدے میں اس سے پہلے جاتے ہیں، ہم رکوع میں اس سے پہلے۔ بس جیسے ہی ان کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، قرآن ناطق نے بڑھ کے آواز دی، واللہ انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدی، خدا کی قسم جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ ہے ہادی کی نگاہ کی وسعت۔ اب عزیزو، نبی کی نگاہ کی وسعت کیا ہے؟ جیسے نبی آگے دیکھتا ہے ایسے ہی نبی پیچھے دیکھتا ہے۔ اب اگر وصال الہی، وصال پیغمبر اکرم کے بعد نبی کی نیابت کا مرحلہ پیدا ہو جائے، نبی کی نیابت کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو قرآن کی آیتیں بعد میں دیکھیے گا، غدیر کا اعلان بعد میں دیکھیے گا، پیغمبر کی روایتیں بعد میں دیکھیے گا۔ اسی ایک عمل کو نائب کے اندر تلاش کر لیجئے، اگر یہ عمل نائب کے اندر دکھتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لیجئے وہی پیغمبر کا وصی ہے۔ کون سا عمل؟ نبی نے یہی تو فرمایا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ اب نبی کا جانشین وہی ہوگا جو نبی کی طرح جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھ رہا ہو۔ دوسرا نبی کا جانشین، لہذا جانشین نبوت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے غدیر کے اعلان کو بعد میں دیکھیے گا، پیغمبر کی روایتیں بعد میں دیکھیے گا، قرآن کا اعلان بعد میں دیکھیے گا، نص کے قوانین بعد میں دیکھیے گا۔
اسی نگاہ پیغمبر کی روشنی میں آپ اس کی آنکھوں کا جائزہ لے لیجئے، جانشین پیغمبر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو تاریخ نے مجھے ایسا بھی ایک منظر نظر آیا کہ ہر محاذ کے اوپر علی جاتے تھے، لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ علی کے پاس ایک گھوڑا تھا مگر نہایت دبلا پتلا، انتہائی کمزور، انتہائی نحیف و لاغر۔ کسی نے کہا یا علی، آپ میدان جہاد میں جاتے ہیں، آپ کوئی مضبوط گھوڑا استعمال کیجئے، آپ کوئی طاقتور فرس کا استعمال کیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انسان میدان جہاد میں جاتا ہے، ممکن ہے گھمسان کرنا پڑے تو اسے میدان چھوڑ کے بھاگنا بھی پڑے۔ ایک دفعہ علی نے آواز دی، اے دنیا والو، اب مضبوط گھوڑا وہ استعمال کرتا ہے جسے میدان سے فرار کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ علی نہ میدان سے بھاگتا ہے اور نہ بھاگنے والوں کا پیچھا کرتا ہے۔ لہذا میرے لیے نہ علی میدان سے فرار کرتا ہے اور نہ فرار کرنے والوں کا تعاقب کرتا ہے۔ اب دیکھا کہ یہ حکمت تو ناکام ہو گئی، فوراً دوسرا منصوبہ استعمال کیا گیا۔ یا علی، آپ جب میدان جہاد میں آتے ہیں تو آپ زرہ کا استعمال کرتے ہیں، ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے سینے کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنی پشت کا خیال نہیں کرتے۔ آپ سینے کو بچائے ہوئے ہیں ڈھال کے ذریعے، دشمن تو پیچھے سے بھی آپ کی پشت کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ سنو عزیزو، میرے مولا نے کیا فرمایا؟ بس جیسے ہی ایک کہنے والے نے کہا یا علی، آپ میدان جہاد میں اپنے سینے کو تو بچاتے ہیں ڈھال کے ذریعے، آپ کو اپنی پشت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک دفعہ علی نے آواز دی، اے دنیا کو نادانو، اللہ علی کو اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جس دن دشمن کو پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع دے دے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں میں رسول کا سچا جانشین ہوں؟ انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدی، جیسے رسول آگے دیکھتے تھے اور پیچھے دیکھتے تھے، اور میں بھی رسول کا سچا جانشین ہوں، اور میں بھی رسول کی طرح جیسے آگے دیکھتا ہوں اور ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیں بس۔ تو عزیزو، آپ نے محسوس کیا ہادی کی آنکھوں میں گہرائی کیا ہے، ہادی کی نگاہوں کی وسعت کیا ہے۔ یہ تو ایک مرحلہ ہے۔ اچھا عزیزو، آج کی دنیا کو سائنسی اعتبار سے بہت آگے کی دنیا کہا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں جو ایجادات ہوئی ہیں، آج سے 50 سال پہلے ان ایجادات کا تصور بھی نہیں تھا، اور آج کے 50 سال بعد کیا تحقیقات ہوں گی ابھی ہمیں اس کا اندازہ۔ اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، آج کے 100-150 سال پہلے جو افراد دنیا سے گزر چکے ہیں، اگر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے اسی دنیا میں، تو وہ آج کی تحقیقات کو دیکھ کے فوراً کہیں گے ہمیں کسی دوسری دنیا میں اٹھایا گیا ہے، یہ وہ دنیا ہے ہی نہیں جس دنیا میں ہم تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ ایجادات نہیں ہوئی تھی۔ آج کائنات نے ایجادات کے ذریعے نہ جانے کتنی اسلامی حقیقتوں کو ثابت کر دیا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ کہنے کا مقصد، آج کے زمانے کو بڑا تجربہ کار زمانہ کہا جاتا ہے، لیکن آئیے میں آپ کو 3000 سال پہلے لے چلتا ہوں۔ آپ 3000 سال پہلے غور کیجئے اور آج کے زمانے کا جائزہ لیجئے، تب آپ کو اندازہ ہوگا ہادی کی نگاہ کی وسعت کے لیے زمانہ فاصلہ نہیں بن سکتا، چاہے 10,000 سال پہلے کا ہادی ہو، چاہے 10,000 سال بعد آنے والا ہادی ہو، ہر ایک کی آنکھوں کے اندر وہی گہرائی ہوگی۔ قرآن آواز دیتا ہے – سلیمان کی منظر کشی۔ سلیمان
اپنے تخت پہ سوار ہو کے فضائے آسمان میں سیر کر رہے ہیں، پورے جاہ و جلال کے ساتھ، شاہی تمکنت کے ساتھ، روب و جلال کے ساتھ، بادشاہانہ مزاج کے ساتھ سلیمان کا لشکر ہواؤں کے دوش کے اوپر سفر کر رہا ہے۔ بس سفر کرتے کرتے قرآن نے ایک منظر اور کھینچا کہ زمین کے اوپر کچھ چیونٹیاں ریگ رہی ہیں۔ بس جیسے ہی ان چیونٹیوں نے سلیمان کے لشکر کو دیکھا، سلیمان کے لشکر کے جاہ و حشم کو دیکھا، سلیمان کے لشکر کے وقار و تمکنت کو دیکھا، سلیمان کے شاہانہ مزاج کو دیکھا، سلیمان کے لشکر کے سفر کو ہوا کے دوش کے اوپر آتا ہوا دیکھا۔ قرآن آواز دے رہا ہے، کسی مورخ کا جملہ نہیں ہے، حدیث کے اعلان نہیں، بلکہ قرآن آواز دے رہا ہے۔ چیونٹیوں کے سردار نے اپنے لشکر سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ کہا کیوں چلے جائیں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پامال کر دے۔ یہ کس نے کہا؟ چیونٹیوں کے سردار نے کہا۔ ابھی سلیمان کا لشکر مسافتوں دور تھا، لیکن ہوا چیونٹیوں کے سردار کی بات کو اپنے دوست پہ سوار کر کے سماعت سلیمان تک پہنچی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، بس جیسے ہی قرآن نے کہا کہ سلیمان نے اس کی گفتگو کو سنا، سلیمان مسکرائے۔ ادھر کا لشکر آگے بڑھا۔ جب قریب آیا، عزیزو آج ہے کوئی انسان جو چیونٹیوں کی آواز کو سن سکتا ہو؟ 3000 سال پہلے کا پیغمبر چیونٹیوں کی آواز کو سن رہا ہے اور سن کے اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے۔ آج دنیا ہزاروں ترقی کرے، ہزاروں مائک لگا دے، پھر بھی کسی ایک چیونٹی کی آواز کو نہیں سن سکتا۔ یہ آج کی ترقی یافتہ دنیا کا معیار ہے، اور وہ نبی کی آنکھوں کا کمال ہے، وہ نبی کے مزاج کا کمال ہے، وہ نبی کے علم کا کمال ہے، وہ نبی کی قوت سماعت کا معیار ہے۔ قریب آئے، بس جیسے ہی سلیمان قریب آئے، سلیمان نے چیونٹیوں کے سردار کو بلایا، آواز دی، اے چیونٹیوں کے سردار، آخر تو نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے؟ کیا تجھے خبر نہیں میں نبی خدا ہوں، میں پیغمبر خدا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے؟ کیا اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں پامال کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں روندا ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی میں نے تمہیں کچلا ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی میں نے تمہارے وجود کے اوپر ظلم کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں پریشان کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں اذیت دی ہے؟ کہا نہیں، معاملہ کچلنے کا نہیں ہے، معاملہ روندنے کا نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں کہا تم نے اپنے لشکر والوں سے کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے؟ کہا یا نبی خدا، معاملہ پامال کرنے کا نہیں ہے، ارے میں جانتا ہوں نہ اس سے پہلے آپ نے پامال کیا ہے نہ آج پامال کریں گے۔ کہا پھر کہا کیوں؟ کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے شاہانہ مزاج کے ساتھ، شاہی روب و جلال کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے تو اتنی دیر میرا لشکر آپ کو دیکھتا رہتا اور اتنی دیر ذکر الہی سے غافل رہتا۔ ارے میں نے انہیں ذکر الہی کی غفلت سے بچایا ہے۔ ایک مرحلہ ہوا، لیکن یہ کہنے کے بعد پیغمبر ٹھہرے اور آواز دی، اے چیونٹیوں کے سردار، تو بھی ایک قوم کا لشکر ہے، تو بھی ایک قوم کا سردار ہے، میں بھی ایک قوم کا سردار ہوں، تو بھی ایک قوم کا نمائندہ ہے، میں بھی ایک قوم کا نمائندہ ہوں۔ سلیمان جھکے، اپنے ہاتھوں کے اوپر چیونٹیوں کے سردار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آواز دی، میں بھی ایک قوم کا نمائندہ، تو بھی ایک قوم کا نمائندہ، میں بھی اپنے قوم کا سردار، تو بھی اپنی قوم کا سردار۔ اللہ نے مجھے نمائندہ الہی بنایا ہے، اللہ نے تجھے اپنی قوم کا سردار بنایا۔ بتا آج تیری شان بلند ہے یا میری شان بلند ہے؟ آج تیرا مرتبہ بلند ہے یا میرا مرتبہ بلند ہے؟ آج تیرا قد و قامت بلند ہے یا میرا قد و قامت بلند ہے؟ آج تیری عظمت بلند ہے یا میری عظمت بلند ہے؟ آج تیرا معیار اونچا ہے یا میرا اونچا ہے؟ بس چیونٹیوں کا سردار نے بڑا معرفت خیز جملہ کہا یا نبی خدا، اگر میں یہ کہوں
کہ سلیمان پیغمبر مجھ سے بڑے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی فضیلت نہیں. کہا کیوں؟ کہا دنیا کہے گی ایک چیونٹی کے مقابلے میں سلیمان بلند ہیں، اس میں آپ کی کوئی عظمت نہیں. کہا پھر کس کی عظمت ہے؟ کہا آج تو میری شان آپ سے زیادہ بلند ہے. کہا وہ کیسے بلند ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ کے قدم ہواؤں کے دوش کے اوپر ہیں اور میرے قدم ایک نبی کے ہاتھ کے اوپر ہیں. تو اب مجھے کہنے کا حق ہے عزیزو، اگر چونٹیوں کے سردار کو اس بات کے اوپر ناز کرنے کا حق ہے کہ میرے قدم نبی پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کے اوپر ناز کرنے کا حق ہے کہ آئین کعبہ میں مہر نبوت کے اوپر علی کے قدم ہیں. فتح مکہ کے بعد دوش پیغمبر کے اوپر قدم رکھ کے علی نے خانہ کعبہ سے بتوں کا صفایا کیا. اب یہیں پہ 2 منٹ کے لیے آپ ٹھہر جائیے، میں آپ کو فضاؤں کی سیر کراتا ہوں، میں آپ کو ملکوت اعلیٰ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. معراج کے واقعے کا کوئی رپورٹر ہے؟ معراج کے واقعے کا کوئی نامہ نگار ہے؟ نہیں عزیزو، معراج کے واقعے کا کوئی نامہ نگار نہیں ہے، معراج کے واقعے کا کوئی رپورٹر نہیں ہے. جہاں تک انبیاء تھے وہاں تک کے حالات انبیاء بیان کریں گے، لیکن جہاں تک جبریل تھے وہاں تک کے حالات جبریل بیان کریں گے. لیکن جب انبیاء کا بھی ساتھ چھوٹ گیا، جب جبریل بھی اپنی حد پہچان کے ٹھہر گئے، اب اس کے آگے میرا پیغمبر اکیلا جا رہا ہے. اب وہاں سے جو خبر آئے گی یا پیغمبر کی زبان سے آئے گی یا اس کی زبان سے آئے گی جس نے خدا کے لہجے میں پیغمبر سے کلام کیا تھا. یہ 2 پہلو ہے. اب روایتیں ہیں کہ پیغمبر آواز دیتے ہیں کہ جب میں ملکوت الہی کی طرف بڑھا، دیدار الہی کا مشاہدہ کرتے ہوئے میں بڑھتا رہا، ہر مرتبہ اذن و منی کی آواز آتی رہی، اور ہر آواز کے اوپر میں نے زمین و آسمان کے درمیان کا راستہ طے کیا. 1000 مرتبہ اور قریب آؤ کی آواز آتی رہی، اور ہر دفعہ میں نے زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ طے کیا. اب پیغمبر آواز دیتے ہیں کہ میں آیات الہی کو دیکھتے ہوئے، فضاؤں کو طے کرتے ہوئے، خلاؤں کو چیرتے ہوئے، نور الہی کا مشاہدہ کرتے ہوئے، جبروت الہی کا دیدار کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا رہا. میرا جوڑ کانپ رہا تھا، میرے شانوں میں لرزہ تھا. اتنے میں پسے پردہ ایک ہاتھ نمودار ہوا، اور وہ ہاتھ میرے پشت کے اوپر آگے رکھا گیا. خدا کی قسم، معراج میں جس مقام کے اوپر ہاتھ رکھا گیا تھا اسی مقام کے اوپر علی نے اپنے پاؤں رکھ کے خانہ کعبہ سے بتوں کا صفایا کیا. اے دنیا والو، آؤ اس علی کو پہچانو جس کا مقام نہ کل دنیا طے کر سکی ہے، نہ آج طے کر سکتی ہے، نہ قیامت تک طے کر سکتی ہے. ایک صلوات بھیجیں. اور جب معراج تک لے آیا تو یہ بھی کہتا چلوں، پیغمبر بڑھتے گئے، اتنا بڑھے کہ قرآن نے اس کی ترجمانی کی ہے. دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا. اور قریب آئے، اور قریب گئے، اتنا قریب گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اور قدرت یہی کہہ کے نہیں ٹھہری، بلکہ کیا کہا؟ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کچھ کم. میں کہوں گا اے میرے مالک، ارے تو 2 کمانوں کا فاصلہ کہہ کے ٹھہر جاتا کہ خالق کے درمیان اور محبوب کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. لیکن قدرت آواز دے گی، اگر میں 2 کمانوں کا فاصلہ کہہ کے ٹھہر جاتا
تو پیغمبر کی بلندی محدود ہو جاتی ہے، جیسے خدا کی بلندی لامحدود ہے ایسے پیغمبر کی بلندی بھی لامحدود ہے۔ اب اس سے آگے او ادنا 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم، اب کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے، قرآن نے اس کی ترجمانی نہیں کی ہے، قرآن نے اسے نہیں بیان کیا ہے۔ قرآن نے اتنا تو کہا ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، تو 2 کمان کا فاصلہ تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن 2 کمانوں سے بھی کم، کتنا کم، اس کی قرآن نے ترجمانی نہیں کی ہے۔ اب انسان اپنے فہم و شعور کی بنیاد کے اوپر، اپنے خیالات کی بنیاد کے اوپر ہم محمد اور خدا کے درمیان قربت کو فرض کرتا جائے، نزدیکی کو تصور کرتا جائے، پیغمبر اور خدا کے درمیان اتنی نزدیکی ہوئی، اتنی قربت ہوئی کہ خدا خدا رہا، بندہ بندہ رہا، نہ خدا بندہ ہوا نہ بندہ خدا ہوا۔ ایک صلوات بھیجیں۔ ایک اس سے بلند تر صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ تو معراج میں جس مقام کے اوپر ہاتھ رکھا گیا تھا اسی مقام کے اوپر علی نے اپنے قدموں کو رکھ کے خانہ کعبہ سے بتوں کا صفایا کیا۔ اب عزیزو، جب علی پشت پیغمبر پہ سوار ہو کے خانہ کعبہ سے بتوں کا صفایا کر رہے تھے تو ایک سوال پیغمبر نے علی سے کیا اور دوسرا سوال علی نے پیغمبر سے کیا۔ پیغمبر نے علی سے کیا پوچھا؟ یا علی، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ علی نے آواز دی، یا حبیب خدا، میں اپنے کو اتنا بلند پا رہا ہوں، اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے آسمان سے ستارے توڑ لوں۔ خدا کی قسم یہ جملہ مبالغہ رہ جاتا اگر زہرا آسمان سے ٹوٹ کر در زہرا کا بوسہ نہ لیتا۔ ارے در زہرا کا بوسہ لے کے زہرا نے دنیا کو پیغام دے دیا، آسمانوں پہ چمکنا ہماری بلندی نہیں ہے، اہل بیت کے در کا بوسہ لینا ہماری بلندیوں میں شامل ہے۔ ایک صلوات بھیجیں میں اپنے کو اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں، اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے ستارہ توڑ لوں۔ یہ کس نے سوال کیا؟ رسول نے سوال کیا۔ جواب کس نے دیا؟ علی نے دیا۔ تاریخ نے لکھا ایک دفعہ اپنا فریضہ پورا کرنے کے بعد علی نے دوش پیغمبر سے جست لگائی اور زمین کے اوپر آئے۔ آنے کے بعد آواز دی، یا حبیب خدا، میں اتنی بلندی سے زمین پہ آیا لیکن مجھے نہ کہیں چوٹ لگی، نہ مجھے کہیں کوئی زخم محسوس ہوا، نہ مجھے کہیں کوئی تکلیف ہوئی۔ ایک دفعہ رسول نے آواز دی، اے علی، ارے تمہیں چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ سوار کرنے والا سید الانبیاء تھا، اتارنے والا سید الملائکہ ہے۔ علی آئے، اب جملہ معترضہ کے طور پہ علی بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ ایک دفعہ رسول نے پوچھا، یا علی، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی نے آواز دی، یا حبیب خدا، میں کار حق انجام دے رہا ہوں۔ علی نے کیا کہا؟ میں حق کا ایک کام انجام دے رہا ہوں۔ بس جیسے ہی علی نے کہا میں کار حق انجام دے رہا ہوں، رسول نے آواز دی، اے علی، تم حق کا کام انجام دے رہے تھے اور میں اپنے دوست کے اوپر حق کا بوجھ اٹھائے ہوا تھا۔ اس کا مطلب علی کا بوجھ نہیں ہے، علی کا بوجھ حق کا بوجھ ہے۔ اے دنیا والو، اگر حق کی تلاش ہے تو اب بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کے نقش قدم پہ آ جاؤ، اسلام بھی مل جائے گا، حق بھی مل جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں برما۔ عزیزو، یہ تاریخ امامت کا پہلا علی ہے، تاریخ امامت کا پہلا علی ہے۔ اور تاریخ امامت میں اگر کردار کے اعتبار سے دیکھا جائے، سیرت کی آفاقیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تاریخ امامت میں جو آیا وہ علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔
آپ جسے چاہیے علی کہہ دیجئے، جسے چاہیے حسن کہہ دیجئے، جسے چاہیے حسین کہہ دیجئے، کیونکہ کمالات کے میدان میں ہر ایک کا کردار ایک نظر آتا ہے۔ سب علی ہیں، سب حسن ہیں، سب حسین ہیں، لیکن تاریخ امامت میں نام کے لحاظ سے آپ کو 4 علی نظر آئیں گے۔ ایک پہلا علی، ایک چوتھا علی، ایک 8واں علی اور ایک 10واں علی۔ یہ 4 علی آپ کو نام کے اعتبار سے تاریخ امامت میں نظر آئیں گے، لیکن کردار کی آفاقیت کے اعتبار سے آپ جسے بھی دیکھیے گا اب وہ اپنے مقام میں علی ہے، اپنے معیار کا علی ہے، اپنے کردار کی بنیاد کے اوپر علی ہے۔ اسی لیے سلسلے عصمت و طہارت کے علاوہ کسی خاندان میں فضائل و کمالات کو ایک مقام کے اوپر ایسے جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جیسے خاندان ابو طالب میں دیکھا گیا۔ علی کو دیکھا وہی انداز نظر آیا، حسن کو دیکھا وہی جلوہ نظر آیا، حسین کو دیکھا وہی تیور نظر آیا، چوتھے علی کو دیکھا وہی جلال نظر آیا، 5ویں محمد کو دیکھا وہی کمال نظر آیا، 6ٹھے محمد کو دیکھا وہی کمال نظر آیا، 7ویں موسیٰ کو دیکھا وہی جلال اور وہی ہیبت نظر آئی، اور 8ویں علی کو جب دیکھا تو اس علی کے کردار میں علی کا کمال بھی ہے، علی کا جلال بھی ہے۔ اور وہ تو کہیے کہ کائنات کی نگاہیں یہیں آگے ٹھہر گئی، لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھتا تو بڑھتے بڑھتے جب آخری فرد کے اوپر یہ سلسلہ ٹھہرتا تو ایک فرد ہوتی جو نام کے اعتبار سے بھی علی ہے، کمال کے اعتبار سے بھی علی ہے، ایک فرد ہے اس کے کردار میں ہر ایک کا جلوہ نظر آئے گا۔ لیکن جو چوتھا علی ہے، جو تیسرا علی ہے، جسے دنیا علی ابن موسیٰ الرضا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، آپ کو بتاؤں رسالت سے امامت کا کردار کتنا ملتا ہے۔ امامت کے کردار میں رسالت کے کردار کی ترنگیں کتنی ہوتی ہیں۔ وہ دنیا والے ہیں جن کا کردار نہ امامت سے ملتا ہے نہ رسالت سے ملتا ہے، یہ امامت کا کردار ہے جو رسالت سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک انسان نے خواب دیکھا، رسول اسلام کو خواب میں دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا؟ کہ رسول مسجد میں موجود ہیں، رسول کے سامنے خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا ہے۔ یہ آگے بڑھا، سلام کیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، خرمے کا سوال کیا، رسول نے ایک مشت خرمے اس کے حوالے کر دیے۔ اب اس نے جب ان خرموں کو شمار کیا تو وہ کھجور تعداد میں 18 تھے۔ اب اس کی آنکھ کھلی، یہ بے انتہا پریشان، طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ کبھی یہ خیال آیا کہ لگتا ہے میری عمر میں فقط 18 دن باقی ہیں، کبھی یہ خیال آیا 18 مہینے باقی ہیں، کبھی یہ خیال آیا 18 سال باقی ہیں۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن کے اندر ابھرنے لگے۔ اب یہ اللہ کی طرف مائل ہو گیا، لیکن تاریخ نے لکھا ایک دفعہ شور اٹھا کہ مدینے سے فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا مرو تشریف لائے ہیں۔ بھائی بابا نے بلند صلوات بھیجی آپ حضرات۔ ابھی آپ جس امام کے تابوت کی زیارت کریں گے اس امام کے حوالے سے ایک بلند تر صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ امام مدینے سے تشریف لائے ہیں، کہاں؟ مرو، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے سنا کہ فرزند رسول مدینے سے تشریف لائے ہیں۔ اس کے ذہن کے اندر وہی خیال پیدا ہوا کہ اب اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کا اس سے بہتر مقام اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا مسجد کے اندر آیا، کیا دیکھا؟ محراب میں اسی شان سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے رسول کے سامنے خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا ہے، امام کے سامنے بھی خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا ہے۔
یہ آگے بڑھا، سلام کیا اور کہا فرزند رسول کچھ خرمے عنایت کیجئے، کچھ کھجور عنایت کیجئے۔ امام نے ہاتھ بڑھایا، ایک مٹھی کھجور اس کے حوالے کر دیا۔ اب جب اس نے شمار کیا تو وہ بھی تعداد میں 18 تھے۔ کہا فرزند رسول کچھ اور دے دیجئے۔ بس جیسے اس نے کہا فرزند رسول کچھ اور دے دیجئے، امام نے آواز دی اگر میرے جد نے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی تمہیں زیادہ دے دیتا۔ ارے دنیا اب مشابہت کی کوشش کرتی ہے، یہاں تو عالم یہ ہے کہ دنیا رسالت کے کردار سے اپنے کردار کو ملانا چاہتی ہے۔ اے دنیا والوں آؤ اور آگے دیکھو امامت کا کردار رسالت کے کردار سے کتنا ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے دنیا بیداری میں کوشش کرتی ہے اور نہیں کر پاتی، یہاں تو عالم یہ ہے کہ رسول نے جو خواب میں دیا وہی امام نے بیداری میں دیا ہے۔ آپ نے محسوس کیا امامت کا کردار رسالت کے کردار سے کتنا متصل ہے۔ قافلہ زندگی کا آگے بڑھتا رہا، مامون نے آپ کو اپنا ولی عہد بنایا۔ امام نے اصرار کیا بہت، لیکن اصرار کے باوجود جب امام نے ولی عہدی کو قبول کیا تو امام نے ایک شرط رکھی تھی، میں حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ مامون نے شرط کو منظور کیا۔ دن گزرتا رہا، تاریخ نے لکھا عید کا دن آ گیا۔ ایک دن پہلے مامون نے پیغام پہنچایا کل نماز عید آپ کی امامت میں ادا کی جائے گی۔ امام نے انکار کیا، میں نے پہلے ہی شرط کر رکھی ہے کہ حکومت کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ ادھر سے اصرار بڑھا، ادھر سے امام نے اس اصرار کو قبول کیا اور آواز دی ٹھیک ہے میں کل نماز عید تو پڑھاؤں گا، مگر اسی شان سے جاؤں گا جس شان سے رسول نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ تاریخ نے منظر پیش کیا، روز عید نمودار ہوا، میرے مولا نے غسل کیا، لباس فاخرہ زیب تن کیا، رسول کا ماما سر پہ سجایا، حسن کی قبا پہنی، حسین کا حلم لیا۔ نماز کے لیے میرا آقا گھر سے باہر نکلتا ہے، دو رویا صفوں میں چاہنے والے امام کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول کا بیٹا علی کا جلال لیے ہوئے، حسن کا خلق لیے ہوئے، حسین کا صبر لیے ہوئے، عابد کی عبادتوں کا وزن لیے ہوئے، باقر کے علوم کی عظمت لیے ہوئے، جعفر صادق کی صداقتوں کا پرچم لیے ہوئے، موسی کاظم کی ہیبت کا عنوان بنا ہوا میرا امام عیدگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فلک شگاف نعرے بلند ہو رہے ہیں، زار و قطار مجمع آنسو بہا رہا ہے اور ہر ایک کی زبان کے اوپر یہی آ رہا ہے، ہمیں رسول کا انداز یاد آ رہا ہے۔ ارے ایسا لگتا ہے سن 35 ہجری کا زمانہ لوٹ آیا ہے اور دنیا علی کی دہلیز کے اوپر بیعت کرنے کے لیے جمع ہو گئی ہے۔ اب ایک دفعہ جب مسلمانوں کے اندر یہ خلفشار دیکھا، یہ انتشار دیکھا تو فضل بن سہل نے مامون کو پیغام پہنچایا، مامون کہاں بیٹھا ہے؟ اگر یہ عیدگاہ تک پہنچ گئے تو تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ مامون نے پیغام بھیجا آپ واپس جائیے، جو روز نماز پڑھاتا تھا وہی نماز پڑھائے گا۔ بات تمام ہو گئی، لیکن امام واپس آئے۔ اگر امام چاہتے تو حالات سے فائدہ اٹھا لیتے تھے، لیکن نہیں، امام واپس آئے اور اپنے کردار سے دنیا کو پیغام دیا، ایک دنیا والوں دیکھ لو، سروں پہ حکومت کرنا آسان ہے، دلوں پہ حکومت کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ ہم اہل بیت کا حصہ ہے۔ ہم قید میں بھی رہیں گے تو ہمارا سکہ دلوں کے اوپر رہے گا۔ اور عزیزو، کل رسول کے وصال الہی کے بعد جب علی ظاہری خلافت کے اوپر آئے تھے اور علی نماز کے لیے آگے بڑھے تھے تو دنیا نے کیا کہا تھا؟ ہمیں رسول کا انداز یاد آ رہا ہے،
ہمیں رسول کا لہجہ یاد آ رہا ہے، ہمیں رسول کا جلال یاد آ رہا ہے۔ آج 200 سال کے بعد علی ابن موسی الرضا ابھی نماز کے لیے آگے بڑھے ہی ہیں، ایک دنیا نے پکار کے کہا ارے رسالت کا کردار یہی ہوتا ہے، امامت کا کردار یہی ہوتا ہے۔ اے دنیا والو آؤ دیکھو، حکومت لینا آسان ہے لیکن سروں پہ حکومت کرنا تمہارا حصہ ہے، دلوں پہ حکومت کرنا ہمارا حصہ ہے۔ ارے اہل بیت کی ورثہ داری حکومت کا حق نہیں ہے، امامت کا حصہ، وہ چاہے پہلا علی ہو اور چاہے 8واں علی ہو۔ ایک صلوات بھیجیں۔ اور تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مامون ولی عہد بنا رہا تھا تو امام نے کہا تھا مامون تو خام خواہ مجھے ولی عہد بنا رہا ہے، مجھے ولی عہدی راس نہیں آئے گی اور میں تیری زندگی ہی میں مار دیا جاؤں گا۔ مامون نے کہا میرے ہوتے ہوئے کس کی مجال جو آپ کے وجود کو شہید کر سکے؟ امام نے آواز دی مامون مصلحت نہیں، میں اپنے قاتل کا نام بھی جانتا ہوں، میں نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن مصلحت نہیں، اس لیے میں نام نہیں بتاتا۔ دن گزرتا رہا، امام نے اپنے صحابی ہرثمہ کو اپنے قریب بلایا، آواز دی ہرثمہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ کہ کیا آقا؟ کہ 2 روز کے بعد مجھے شہید کر دیا جائے گا، یہ مامون زہر دغا سے مجھے شہید کر دے گا، لیکن یاد رکھنا مامون جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے جنازے کے قریب نہ آنا، میرا لال مدینے سے آئے گا، وہ مجھے غسل و کفن دے گا، جب میرا لال غسل و کفن دے کے تمام کر دے گا تمام مرائض کو تب تم آگے آنا۔ مامون میرے جنازے کو ہاتھ لگانا چاہے گا، مامون سے کہہ دینا خبردار اگر جنازے کو ہاتھ لگایا تو عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ امام نے ہرثمہ کو وصیت کر دی، ادھر مامون نے امام کو بلایا، اپنے پہلو میں جگہ دی، بہتر انگور سے امام کی ضیافت کی، کہا فرزند رسول بہتر انگور ہیں اسے تناول فرمائیے۔ امام نے انکار فرمایا، لیکن جب ادھر سے اصرار بڑھا تو امام نے 2-3 دانے انگور کے تناول فرما لیے، اور جیسے ہی انگور تناول فرمایا ارے زہر کا اثر جس میں پھیلنے لگا، امام اٹھے اور جانے لگے۔ مامون نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے۔ امام بیت الشرف میں تشریف لائے، 1-2 روز کے بعد امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام کا بیٹا مدینے سے آیا، امام کو غسل دیا، کفن پہنایا، گوشہ لحد کے حوالے ابھی نہیں کیا لیکن جیسے ہی کفن پہنا چکا مامون کو خبر کی کہ ولی عہد مملکت کا انتقال ہو گیا۔ مامون نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا کہ لوگ تشییع جنازہ کے لیے حاضر ہوں، ارکان سلطنت کا ازدحام، ولی عہد مملکت کا سفر آخری ہے، ایسا لگتا ہے دنیا علی کی دہلیز کے اوپر بیعت کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئی ہے۔ بڑے دھوم سے امام کا جنازہ اٹھا، بڑے دھوم سے گوشہ لحد کے حوالے امام کو کیا گیا۔ ارے حکومت نے پردہ پوشی کے لیے صحیح کم سے کم جنازہ اٹھوا تو دیا، ارے جنازے کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں کیا گیا جو باپ کے ساتھ پورے بغداد پہ کیا گیا تھا۔ لو عزادارو رضائے غریب کا جنازہ تو اٹھ گیا، بڑے دھوم سے اٹھا، مگر ہاں کربلا کا غریب الوطن حسین، ارے نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، ارے کون ہے جو جنازہ اٹھاتا؟ ایک بیٹا ہے وہ بھی رسیوں میں جکڑا ہوا، ایک بہن ہے اس کے سر پہ چادر نہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ ہاں عزادارو، آپ ابھی اسی رضائے غریب کے تابوت کی زیارت کریں گے۔ کون رضائے غریب؟ جس کو غربت میں بلایا گیا، جس کو غربت میں بلا کے شہید کیا گیا، جیسے حسین کو غربت میں بلا کر شہید کیا گیا، اور ویسے رضائے غریب کو بھی وطن سے دور مشہد کی سرزمین پہ بلا کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن اتنا فرق ہے، جب حسین غریب الوطن تھے تو گھر والے موجود تھے، لیکن جب میرا 8واں امام مشہد میں شہید کیا گیا تو گھر والا کوئی موجود نہیں۔ لیکن ہاں، رضائے غریب کی ایک بہن ہے جس کا نام فاطمہ معصومہ ہے۔ رضائے غریب کی بہن فاطمہ معصومہ کو جب ایک زمانے سے بھائی کی خبر نہ ملی تو بھائی کی زیارت کے لیے ایران کا سفر اختیار کیا۔ روایت کے لفظ ہیں، معصومہ قم جب قم کے قریب پہنچی اور قم کے رئیسوں کو معلوم ہوا رضائے غریب کی بہن اپنے بھائی سے ملنے آ رہی ہیں، ارے استقبال کے لیے سارا مجمع آگے بڑھا، لیکن استقبال کا انداز بدلا ہوا ہے۔ ہاتھوں میں سیاہ پرچم ہے، بازوؤں پہ کالی پٹیاں ہیں۔ ارے معصومہ قم کی سواری آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ معصومہ قم نے باہر دیکھا، کیا دیکھا؟ استقبال کرنے والے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کیا دیکھا؟ ارے استقبال کا انداز بدلا ہوا ہے، ہاتھوں میں سیاہ پرچم ہے، بازوؤں پہ کالی پٹیاں ہیں۔ آواز دی، ارے کیا ولی عہد مملکت کی بہن کا استقبال ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ بس جیسے ہی قافلہ قریب پہنچا، ارے چاہنے والے آگے بڑھے، آواز دی، اے بی بی، ہم آپ کو آپ کے بھیا کا پرسہ دے رہے ہیں، آپ کے بھیا کو ارے مشہد میں بلا کے زہر دغا کے لیے شہید کر دیا گیا۔ ارے اس کا اتنا اثر ہوا کہ فاطمہ معصومہ چند دن کے بعد دنیا سے گزر گئی، لیکن دل چاہتا ہے معصومہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کو، اے فاطمہ معصومہ، ارے آپ نے بھائی کی خبر شہادت سنی، ارے پرسہ دینے والے آپ کے پاس آئے، مگر ہائے کربلا، ہائے حسین، حسین کے گلے پہ سمر کا کند خنجر، ارے ٹیلے زینبیہ سے زینب کی آواز، او مرے ساتھ میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔